رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 19واں پارا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں کہ ہم پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا یا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں۔ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اپنے نفس میں، اور وہ حد سے آگے بڑھ گئے اپنی سرکشی میں۔ ہمارے سامنے جو بات چل رہی تھی وہ انبیاء اکرام کے متعلق بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں نے انبیاء اکرام پر اعتراضات کیے ہیں کہ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں دنیا میں وہ سب بشر ہی تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام رسول ایسے ہی تھے کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا، جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، ہمارے پر وحی کیوں نہیں نازل کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو پہلے سامنے سے دیکھ لیں، ہمیں رب کیوں نہیں نظر آتا۔ یہ سب جو باتیں کرتے تھے یہ اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ یہ حقیقتاً کوئی معجزہ چاہتے ہوں یا واقعی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہوں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے۔ یہ سارے جتنے بھی اعتراضات تھے، ان کے جو مطالبات تھے، یہ صرف اور صرف استکبار کی بنا پر تھے۔ صرف اور صرف یہ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے تھے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ یہ لوگ سرکشی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ باقی جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ فرشتے اتارے جائیں ہم پر، اگر یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو اس دن تو مجرمین کے لیے کوئی بشارت کا دن نہیں ہے، اور یہ چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد تو پھر تو مجرمین کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی ہے، وہ دن ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا ہے، کوئی بشارت کا دن نہیں ہوتا ہے، کوئی خوشخبری سننے کو نہیں ملے گی انہیں، اور بلکہ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ چلا اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی عمل کیا بھی ہوگا تو ہم اسے راکھ کی طرح اڑا دیں گے، غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر انہوں نے کوئی عمل کیا بھی ہوگا دنیا میں، کوئی اچھا عمل، تو کر ان کے آخرت میں وہ کسی کام نہیں آئے گا، وہ اکارت چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ جو جنت کے لوگ ہیں وہ اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے، ان کا مقام بہترین ہوگا، ان کی جائے قرار، ان کی ٹھہرنے کی جگہ اور ان کے آرام کی جگہ بہت ہی خوبصورت ہوگی، احسن ہوگی، عمدہ ہوگی، اور
کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں کل آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتے پیدر پہ اتارے جائیں گے. یعنی آخرت جو قائم ہوگی اس کا منظر یہاں پر کھینچا جا رہا ہے کہ آسمان کو پھاڑتے ہوئے یا چیرتے ہوئے بادل نمودار ہوں گے اور پھر ان بادلوں سے فرشتے اتارے جائیں گے. فرشتوں کے ٹولیاں یا فرشتوں کے گروہ اتارے جائیں گے. ان کے گروہ اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہوگی. حقیقتاً حقیقی بادشاہی، سچی بادشاہی اللہ کی ہوگی جو رحمان ہے. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والی ہے. تو اس دن رحمان کی حقیقی بادشاہی ہوگی. اور وہ دن لیکن کافروں پر بہت ہی مشکل دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا. اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، اپنی انگلیاں کاٹیں گے، یعنی غصے سے اپنے ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ دیا ہوتا، میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنا لیا ہوتا، اختیار کر لیا ہوتا. تو ظالم بے بسی سے، غصے سے، لاچاری سے اپنے انگلیاں چبائیں گے اور پھر حسرت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. ہائے افسوس ہمارے اوپر کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس سے بات سامنے آئی کہ جو دوستی ہوتی ہے دنیا میں جس سے، یہ دوستی بھی کل آخرت میں اثر انداز ہوگی. اچھی دوستیاں بھی اچھا اثر ڈالتی ہیں، بری دوستیاں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو انسان کو اس دنیا میں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے ہم مزاج سے دوستی کرتا ہے. اس کا دوست جو ہوتا ہے وہ اسے یا تو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے یا اسے بدی کی طرف لے کر جاتا ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ دوستی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، ذکر سے بھلا دیا، حالانکہ وہ میرے پاس آ گئی تھی. یعنی میرے پاس ذکر آیا، نصیحت آئی، قرآن آیا، سب کچھ آیا میرے پاس، لیکن میں اپنے دوست کی باتوں میں آ گیا اور میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، بہکا دیا، بھٹکا دیا، غلط راستے کی طرف لے گیا. ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو دوست ہوتا ہے وہ اسے غافل کرتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے، اور بہت سارے نیکی کے کام کرنے سے دوست کیا ہوتے ہیں، ورغلاتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ شیطان انسان کے حق میں بہت ہی بے وفا نکلا. یعنی شیطان نے انسان کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، کوئی عہد پورا نہیں کیا. اور پھر رسول کہیں گے کل آخرت میں کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا اس قرآن کا مذاق اڑایا تھا. رسول بھی کل آخرت میں اللہ کے سامنے فریاد کریں گے. وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم نے، میری اس قوم نے، اب دیکھیں چونکہ قرآن کی بات چل رہی تو اللہ کے رسول کی بات ہے کہ وہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کا مذاق اڑایا، نشانہ تضحیک بنا لیا، اسے چھوڑ دیا. اسی بات سامنے آئی کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول تو کل آخرت میں ہماری سفارش کریں گے، لیکن رسول جو ہے کل آخرت میں یہ کہیں گے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کا مذاق اڑایا، تو ان کے خلاف اللہ کے رسول جو ہے فریاد کریں گے کہ میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. یعنی اور الٹا کیا ہوگا کہ خلافی حجت قائم کی جا رہی ہے ان لوگوں کے جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس طرح سے اے نبی، ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارے رب کی رہنمائی اور مدد کافی ہے. یعنی مجرمین، یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، یہ نبیوں کے دشمن ہیں. یہ مجرمین ہر نبی کے دشمن ہیں. یعنی تمہاری دشمنی کن لوگوں سے ہونا چاہیے؟ ان لوگوں سے جو جرم کرنے والے ہیں، جرائم کرنے والے ہیں، کرائم کرنے والے ہیں.
اور تمہارا پروردگار ہادی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، مددگار ہے، اور کافی ہے اس کی رہنمائی اور مدد۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اسی طرح، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سکون سے پڑھیں۔ الگ الگ اجزاء کی ہم نے شکل دی ہے اس قرآن کریم کی۔ یعنی اس اعتراض کا جواب کہ جب لوگوں نے کہا کہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن آپ کے دل کو مضبوط کرے۔ اس سے بات سامنے آتی ہے کہ قرآن دلوں کو تقویت فراہم کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، ثبات اور جماؤ پیدا کرتا ہے، جمع دیتا ہے دلوں کو۔ تو قرآن کریم پڑھنے سے انسان کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے۔ اچھا، یہ کب آئے گی؟ جب کہ انسان سمجھ کر پڑھے گا نا اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے ترجمہ تفسیر۔ تو اسے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ دل مضبوط ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا نا کہ انبیاء کرام کے جو ہم نے واقعات پڑھے، اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اچھا ہم دعوت کا کام کریں گے تو ایسی ہی پریشانیاں آئیں گی، ایسے ہی صبر کرنا ہوگا۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ بتایا ہے کہ قرآن ایک ہی بار میں اس وجہ سے نازل نہیں کیا گیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر بھی کہا گیا ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر 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 کر پڑھنا چاہیے، سکون و اطمینان کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے سامنے کوئی نرالی بات لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ یعنی لوگ جو، اچھا اس وجہ سے بھی قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے حالات بنتے چلے گئے، جیسے جیسے مسائل پیش آتے چلے گئے، عجیب و غریب نرالی باتیں سامنے آتی چلی گئیں، تو قرآن کریم میں اس کا جواب دیا گیا، اور بالکل ٹھیک جواب دیا گیا، حق کے ساتھ جواب دیا گیا، بالکل درست جواب دیا گیا، اور بہترین طریقے سے قرآن کریم میں اس کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی بات کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ تو حالات کے حساب سے اس میں بات کی گئی ہے، جیسے جیسے حالات بن جاتے ہیں انسان کے۔ قرآن کوئی ایسی کتاب تھوڑی ہے کہ بس صرف معلومات کا ایک ذخیرہ ہے، اس میں کسی ایک ٹاپک پر بات کی گئی ہے، بلکہ یہ تو ایک مجموعہ ہے۔ جیسے حالات بن جاتے ہیں انسان کے، ہر طرح کے حالات سے گزرتا ہے ہر انسان، تو انہیں حالات کے حساب سے اس میں بات کی گئی ہے۔ ہر بات کا اس میں ٹھیک جواب دیا گیا ہے، اور ہر بات کو اس میں کھول کر بیان کیا گیا۔ بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے اس میں، یعنی قرآن میں قرآن ہی کے ذریعے تفسیر بھی کی گئی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آندھی منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت ہی برا ہے، اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو جہنمی لوگ ہیں وہ بہت ہی، ان کا بدترین مقام ہے، بدترین موقف ہے ان کا، بہت زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ، انہیں جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کا مددگار بنایا، ان کا وزیر بنایا۔ ہم نے ان دونوں سے کہا تھا کہ تم جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور قوم نوح کو یاد کرو کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے، ایک آیت، ایک نشانی، عبرت، ایک سبق کا سامان بنایا ہے، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود، اصحاب رس، اور بہت ساری بستیاں، ان صدیوں میں بہت سے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے ہر ایک کی مثالیں بیان کی ہیں، ہر ایک کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو ہم نے غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ان کا تو گزر ہوتا ہے اس بستی کے پاس سے، یعنی قوم لوط کی بستی کے پاس سے، کہ جس پر بہت ہی بری بارش برسائی گئی تھی، پتھروں کی بارش، بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کیا انہوں نے اس قوم کا حال دیکھا نہیں؟
بلکہ یہ لوگ تو دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اسے بنا کر بھیجا رسول، اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیا، برگشتہ کر دیا ہوتا اگر ہم اپنے معبودوں پر جم نہ گئے ہوتے۔ یعنی یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے گا، ہٹا دے گا اگر ہم اپنے معبودوں پر جمیں گے نہیں۔ اس طرح کی یہ لوگ باتیں بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جلدی ہی یہ لوگ جان لیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ راستے سے بھٹکا ہوا کون تھا، کون گمراہ تھا، گمراہی میں کون دور نکل گیا تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو کیا تم ایسے شخص پر وکیل ہو، ذمہ دار ہو، تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ اسی پتہ چلا کہ معبود صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے صرف بتوں کو معبود بنایا ہو، یا سورج اور فرشتے اور انبیاء، بلکہ اس کے علاوہ خواہشات کو بھی معبود بنایا جاتا ہے۔ خواہشات کو معبود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کہ انسان اپنی خواہشات کی غلامی کرے، خواہشات کا غلام اور بندہ بن جائے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے، جو دل کہے وہ کرے، دل کی ماننا، دل کی باتوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا، جو دل کہے وہ کرتے چلے جائیں، جو خواہش ہوتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں۔ کہا بھی جاتا ہے نا کہ خواہشات کا غلام بن جانا، خواہشات کا بندہ بن جانا، اسی کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اپنے خواہشات کو بھی اپنا معبود نہ بناؤ، اپنے خواہشات کی غلامی مت کرو۔ تو وہ شخص جو خواہشات کی غلامی کرتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ایسے شخص کی ہدایت کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ کیا تم اس کے وکیل ہو، ذمہ دار ہو؟ کیا تم اسے راہ راست سے لا سکتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، خواہشات کی غلامی کرتے ہیں، یہ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، قریب بھی نہیں آنا چاہتے ہیں یہ لوگ، کہ یہ لوگ آئیں، قرآن کریم کو سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو نہ سننا چاہیں، نہ سمجھنا چاہیں، اور خواہشات کی غلامی کریں، تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ بہت ہی سخت بات کہی جا رہی ہے کہ بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ یعنی جس طرح سے جانور زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں، سمجھ نہیں، شعور نہیں، کہاں جانا ہے کچھ نہیں پتا، جہاں انہیں موڑ دیا ادھر مڑ گئے، اور ہر وقت کھانا پینا، تو ایسے لوگ ایسے ہی یہ لوگ کیا ہے، جانوروں ہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بالکل، اور جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ اچھا، جانور بھی کیا ہے، اپنے مالک کی تو اطاعت کر لیتا ہے نا، مالک اس کو جو کہتا ہے وہ ادھر مڑ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ تو کیا ہو گئے ہیں، اپنے مالک کی بھی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے تمہارا پروردگار سایہ دراز کر دیتا ہے، سایہ پھیلا دیتا ہے، سائے کو بڑھا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو سایہ ایک جگہ پر رکا رہتا، بڑھتا ہی نہیں، دائیں میں سایہ بنا دیتا۔ تو سایہ بڑھانا، دراز کرنا، پھیلانا، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ سورج کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، اجالا ہے، دلیل ہے، اور کہا جا رہا ہے پھر ہم سورج کو لپیٹ دیتے ہیں، ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے یا زوال ہونے لگتا ہے، سورج کو زوال کی طرف جاتا ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ سایہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، سمیٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے۔ اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو دوبارہ جی اٹھنے کا وقت بنایا۔
یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے کہ رات ایک پردہ ہے، ایک چادر ہے، ایک لباس ہے، ایک اوڑھنا ہے، نیند آرام کا ذریعہ، دن کام کا ذریعہ، اور اللہ ہی ہے وہ جس نے ہواؤں کو بھیجا خوشخبری بنا کر اپنی رحمت کے آگے، یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کا چلنا یہ خوشخبری ہے بارش کی۔ اور ہم آسمان سے بہت ہی پاک صاف پانی نازل کرتے ہیں، صاف ستھرا پانی نازل کرتے ہیں، اور اس پانی سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے ذریعے زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور اپنے بہت سارے مخلوقات کو پانی سے ہم سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو، انسانوں کو، بہت سے لوگوں کو سیراب کیا جاتا ہے بارش سے۔ اور ہم نے اس قرآن کریم میں بہت سی نشانیاں، آیات پھیر دی ہیں، اور ہم یہ بار بار انسانوں کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی کر رہے ہیں، کفر ہی کر رہے ہیں، ناشکری ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا، ایک نذیر بھیج دیتے، بس تم کافروں کی اطاعت مت کرو، کافروں کی بات نہ مانو، اور ان سے جہاد کبیر کرو، بڑا جہاد کرو اس قرآن کو لے کر، یعنی قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ دیکھیے جہاد اگرچہ کیا ہے کہ ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے، ایک قتال ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ قرآن کریم کی دعوت ان تک پہنچائی جائے۔ قرآن کریم کی دعوت پوری زندگی دینا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ تو قرآن کی دعوت کو عام کرو، کوشش کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، اور اس قدر کرو، قرآن کی دعوت کو اس قدر پھیلاؤ کہ اگر جہاد بھی کرنا پڑے، جان بھی دینا پڑے، جان لڑانا پڑے تو لڑا دو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو دو سمندروں کو ملا دیتا ہے۔ یہ میٹھا پانی ہے اور یہ تلخ پانی ہے، میٹھا اور خوشگوار پانی، اور تلخ اور کڑوا کسیلا پانی، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر رکھا ہے جو انہیں آپس میں ملنے سے روکے ہوئے ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی ایک سمندر بنایا ہے جہاں پر دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان دو سمندروں کو ملایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے یہ کہ ایک ہی سمندر میں دو سمندروں کا سنگم، اور دونوں کا پانی بالکل مختلف، بالکل الگ، ایک طرف بالکل ہی لذیذ اور میٹھا اور بہت ہی شیریں پانی، بہت ہی عمدہ اور خوشگوار پانی، اور دوسری طرف بہت ہی کڑوا کسیلا اور تلخ پانی۔ تو یہ دونوں پانی الگ الگ ٹیسٹ ہے ان دونوں کا، کس طرح سے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو آپس میں ملنے سے، خلط ملط ہونے سے، گڈمڈ ہونے سے اللہ تعالیٰ انہیں روکے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ سمندر۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، پانی سے بنایا، تمہیں بھی ایک بشر، ایک انسان پانی سے بنایا گیا ہے، اور پھر اللہ نے اس کے رشتے بنائے، نسبی رشتے اور سسرالی رشتے، یعنی خونی رشتے اور سسرالی رشتے۔ اب یہاں پر جو یہ بات آئی ہے، اس کا جو لنک ہے اس آیت سے وہ یہی ہے کہ انسانوں میں بھی کیا ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی حسن اخلاق کے مالک، بہت خوبصورت باتیں، بڑی اچھی اور بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ شیریں کلامی کرنا، میٹھی باتیں کرنا اچھے طریقے سے،
اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جن کا اخلاق بہت برا ہے، جو بہت کڑوی کسیلی باتیں، تلخ باتیں کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ خونی رشتے اور سسرالی رشتوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی ایک کڑوا رشتہ بھی اور میٹھا رشتہ بھی ایک وہ ہے جہاں انسان کو کیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف کیا ہے کہ لوگ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، رویہ اچھا، سلوک اچھا، باتیں اچھی، اور ایک طرف انسان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی بات صحیح بھی ہوتی ہے تو بڑی کڑوی معلوم ہوتی ہے، تلخ معلوم ہوتی ہے، بری معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ میٹھا پانی کڑوے پانی میں مل کر کڑوا ہو جائے۔ میٹھا پانی تو میٹھا پانی ہی رہا، حالانکہ دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہے، اس کا رویہ سلوک بہت اچھا ہے، تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ اگر اس کا سابقہ کڑوے لوگوں سے ہو جائے، تلخ لوگوں سے اگر اس کا سابقہ ہو تو وہ ان کے ساتھ مل کر ویسا ہی نہ ہو جائے، تلخ نہ ہو جائے، بلکہ وہ اپنا اخلاق اچھا ہی رکھے، وہ خواہ تلخ لوگوں سے سابقہ ہی پیش کیوں نہ آئے، ہے نا؟ ان میں مل کر ان کی طرح نہیں ہو جانا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدرت والا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ کافر لوگ تو رب کے مقابلے میں ہی لوگوں کے مددگار بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو رب کے مقابلے پر ہیں، کافر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ دنیا میں جا کر لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں، اور آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، بدلہ میں تم سے نہیں چاہتا ہوں کہ تم میری تعریف کرو یا میرے کام کو سراہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، مگر جس کا جی چاہے، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ یہ سب سے بڑا اجر اگر کوئی مجھے دے سکتا ہے تو یہ دے کہ جو چاہے تم میں سے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کا راستہ بنا لے، اور اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی، اس اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر لینے والا کافی ہے، خبر رکھنے والا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندوں کے گناہ، وہ خبر رکھ رہا ہے سب کی، اور یہ کافی ہے، ہمیں خبر لینا ضروری نہیں ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور اس کائنات کے درمیان کی ہر چیز بنائی 6 دن میں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رحمان ہے۔ بس تم کسی جاننے والے سے، کسی خبر رکھنے والے سے سوال کرو، اللہ کے بارے میں معلوم کیا کرو، ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کریں اسے جسے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ یہ دعوت تو ان کی نفرت میں الٹا اضافہ ہی کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے یہ لوگ۔ یہ تو معلوم تھا کہ ہاں اللہ نے دنیا بنائی، کائنات، انسان، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے۔ دیکھیے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ ہی رحمان ہے، اور وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، اور کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ اچھا ہم سجدہ کر لو، پھر جسے تم ہم سے کہہ رہے ہو، تم نے ہمیں حکم دیا ہم سجدہ کر لیں۔ تو جتنی انہیں دعوت دی جا رہی ہے ان کے اندر اور الٹا نفرت میں ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی مبارک ہے، بابرکت ہے، جس نے آسمان میں برج بنائے، تارے بنائے، اس نے ایک چراغ بنایا، یعنی سورج بنایا، اس نے ایک روشن چاند بنایا، چمکتا چاند بنایا،
اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات بنائی، دن بنایا، آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے، رات اور دن ایک دوسرے کے جانشین ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا پھر شکر کرے۔ یعنی ان تمام چیزوں پر جو ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ آسمان، زمین، تارے، سورج، چاند، رات، دن، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے ہر چیز سے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام چیزوں پر۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں ان کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کی طرف ہو، ہمیں اللہ کا بندہ کہا جائے، ہمیں رحمان کا بندہ کہا جائے، تو ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہوگا جو صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ عباد الرحمان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ انسان کو اپنے ظاہر پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی اکڑ تو نہیں آ رہی ہے، کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ تو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جو جھک کر رہے، جن کے اندر انکساری ہو، جن کی چال سے بھی نہیں لگے کہ یہ بڑے متکبرانہ چال ہے، بڑی اکڑ ہو چال میں، تو یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اکڑ کر چلنا، قرآن میں منع کیا گیا نا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر مت چلو زمین پر۔ اللہ کے رسول کس قدر جھک کر چلتے تھے کہ لگتا تھا کہ نشے میں اتر رہے۔ تو سب سے پہلے صفت تو یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے چال میں بھی ہماری کیا ہونا چاہیے، نرم چال ہو۔ اور پھر یہ کہ جاہل اگر آ کر مخاطب کریں، منہ لگیں، لڑیں جھگڑیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جاہلوں کی منہ نہ لگنا یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ اگر کوئی آ کر جہالت کا، ہمارے سامنے آ کر کوئی جہالت کا ثبوت دے، لڑے جھگڑے، برا بھلا کہے، تو ایسے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ سلامتی کی بات کرنا ہے، اطمینان سے بات کرو، سکون سے بات کرو، ہے نا۔ اور اگر وہ زیادہ ہی جہالت پر اتر رہا ہے تو سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ اور تیسری صفت کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ یہ تیسری اہم صفت ہے یہ۔ اور دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، راتوں کو اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر سے جہنم کا عذاب ہٹا دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، اور بے شک جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا مقام ہے۔ یہ دعا خصوصی طور پر ہمیں رات میں تہجد میں پڑھنا چاہیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے، کیونکہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اور ایک مرتبہ اگر جان کو لگ جائے تو پھر ہٹنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور صفت اللہ کے بندوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی ہاتھوں کو تنگ کر لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے، لیکن خرچ ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان سب کچھ ہی خرچ کر ڈالے اور خالی ہاتھ بیٹھ جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ بالکل ہی کوئی خرچ نہ کرے، ہاتھوں کو باندھ لے۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ، میانہ روی جو اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندے کی صفت ہے۔ خوب اللہ کے راستے میں انفاق سے مراد یہ ہے کہ سبھی کچھ شامل ہے اس میں، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، اور جو کسی نفس کا قتل بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کسی جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی زنا کرتا ہے تو یہ بہت اپنے اوپر بڑا گناہ
یا بہت ہی زیادہ گناہ کا بدلہ وہ پائے گا اپنے اس عمل کا، اسے قیامت کے دن بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا، اور اسے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، بہت ہی رسوا کن عذاب، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے توبہ کر لیں، ایمان لے کر آئیں، نیک عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، صحیح معنوں میں ایمان لے کر آنا، حقیقی اور شعوری ایمان، اور ایمان کا ثبوت دینا نیک اعمال سے، تبھی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی اگر برائیاں ہوتی ہیں، سیئات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے، بھلائیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ سے توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، یعنی صحیح معنوں میں جو حقیقی توبہ اگر کہا جائے وہ یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے کے بعد نیک عمل ہونا چاہیے۔ صرف توبہ اور استغفاری کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے، وہ کوئی نیکی کرے، نیک عمل کرے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے، جھوٹ کا کبھی گواہ نہیں بننا چاہیے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کہیں پر کوئی لغو کام ہو رہا ہے، کوئی شرک کا کام، کوئی بدعت کے کام ہو رہے ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، غیر اسلامی رسم و رواج ہو رہی ہیں، کہیں لغو باتیں کی جا رہی ہیں، تو رحمان کے بندے تو وہاں سے شریفانہ گزر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے، ایسے محفلوں میں شامل نہیں ہوتے جہاں لغو کام ہو رہے ہیں، فحاشی کے کام، بے حیائی کے کام، گانے بجانے، یا کوئی بھی غلط کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام اگر کہیں پر ہو رہا ہو تو رحمان کے بندے اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، شامل نہیں ہوتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں شریف لوگوں کی طرح۔ اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، رب کی آیات جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تذکیر کی جاتی ہے جب ان کے سامنے، تو پھر وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ بس کسی نے کچھ کہا اور ہم نے مان لیا، نہ تو ہم نے خود اس کی تحقیق کی، نہ جانچ پڑتال کی، نہ جانچا، نہ یہ دیکھا کہ سامنے والا جو انسان کہہ رہا ہے وہ کیسا انسان ہے، معتبر ہے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں ہے، بس جس نے جو کہا مان لیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے سامنے آ کر جو تذکیر کا کام کر رہا ہے، نصیحت کا کام کر رہا ہے، ذکر کا کام کر رہا ہے، آیا وہ انسان صحیح بھی ہے نہیں ہے، وہ قابل اعتبار ہے نہیں ہے، بس ہر ایک کی بات سن لینا، ہر ایک کی بات مان لینا۔ دیکھیے انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی معلومات ہونا چاہیے کہ کون انسان صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کون قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ غلط روایتیں بیان کر رہا ہے، غلط حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، بس کسی نے کچھ کہہ دیا، ظاہری حلیہ دیکھا ہم نے کہ سامنے سے بڑا نیک لگ رہا ہے، متقی لگ رہا ہے، پرہیزگار ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، مولوی ہے، مولانا ہے، یا کوئی بھی عالم ہے، تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ جو بات بتائیں گے صحیح بتائیں گے۔ اور آج کے دور میں تو جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کے لوگ جو ہے اس میں داخل ہیں، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اب ایسے ہم ہر ایک کو سننا شروع کر دیں، ہر ایک کو دیکھنا شروع کر دیں، ہر ایک کی ماننا شروع کر دیں، اس میں ہمیں بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ جس انسان کے ہم سن رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ انسان کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کے حالات، اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے باتیں، اتنا علم ہمیں ہونا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے، اندھے بہرے بن کر اس پر ٹوٹ نہ پڑے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، آج کے دور میں خصوصی طور پر یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
تو ہمارے ازواج، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یعنی شوہر اگر دعا کرے تو بیوی کے لیے، بیوی کرے تو شوہر کے لیے، کہ ہمارے ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یعنی یہ وہ کام کریں جس سے ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، ٹھنڈک نصیب ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں ہیں. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یعنی ہم وہ امامت کریں، لوگوں کی اس طرح سے رہبری اور رہنمائی کریں کہ لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو. تو ہمیں ایک ایسا امام بنا دے کہ لوگ ہماری اتباع کریں، فالو کریں، تو ان کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تو ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہ بہت ہی اچھی دعا ہے جو انسان کو مانگنا چاہیے. تو ایسے ہی لوگ، جو یہ صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں رحمان کے بندوں کی، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں انہیں عطا کرے گا. یعنی بلند و بالا عمارات، محلات انہیں عطا کیے جائیں گے. یعنی جنت میں انہیں بہت ہی بلند منزلیں عطا کی جائیں گی رحمان کے بندوں کو، جو ان صفات کے مالک ہوں گے. اور وہاں پر انہیں آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا. سلام اور دعائیں، مبارکباد، یہ سب کچھ انہیں وہاں نصیب ہوگا، اور وہاں پر یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین مقام ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب کو آخر کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اسے نہ پکارو، اب جب تک تم نے اسے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب تم وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانا محال ہو جائے گی. یعنی تم اگر اللہ کو تم نہ پکارو، اس سے دعائیں نہ کرو، تو اللہ کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے؟ اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. تم اللہ کو پکارو گے تمہارا فائدہ ہوگا، تم نہیں پکارو گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. لیکن تم نے جھٹلا دیا تو اب تمہیں وہ چیز ملے گی جو لازمی ہے، یقینی ہے. یعنی اللہ کا عذاب، جان چھڑانا انسان کا محال ہو جائے گا. یہ تھی سورہ فرقان. اس کے بعد یہ سورہ شعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں، روشن کتاب کی آیات ہیں. اے اللہ کے رسول، کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دو گے، ہلاک کر ڈالو گے، اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لا رہے، اس بات کا درد، تکلیف تمہیں اس قدر پریشان کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھلا ہی دے رہے ہو، اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین تصویر سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول اس غم میں نہیں گھلتے تھے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں. اور اللہ کے رسول کا غم دیکھیے، اللہ کے رسول کے دکھ اور تکلیف دیکھیے، کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. لوگوں کی ایمان نہ لانے کا درد آپ کے اندر، کہ اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں اس غم میں. یعنی ایک طرف ہمارے غم دیکھیے، ہمیں کیا غم ہوتے ہیں، ہمیں اپنے غم ہوتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کے غم ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے غم ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کا غم ہے اہل ایمان کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ان کا کیا بنے گا، کیا ہوگا ان کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان لوگوں پر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں، کوئی آیت نازل کر دیں. ہم چاہیں تو ہم ایسی کوئی آیت نازل کر دیں، ایسا معجزہ دکھا دیں کہ ان سب کی گردنیں جھک جائیں، سب مان لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے جب بھی، رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں. عنقریب ان کے پاس وہ حالات بیان کیے جائیں گے، انہیں وہ حقیقت دکھائی جائے گی مختلف طریقوں سے جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑنا، پیٹ پھیرنا، جھٹلا دینا، تو کل انہیں سب کچھ وہ معلوم ہو جائے گا. کل آخرت میں وہ تمام حالات ان کے سامنے آ جائیں گے جس کا آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف؟
کہ کیسے ہم نے زمین میں ہر طرح کی نباتات اگائی ہے، کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات ہم نے اگائی. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. یعنی نباتات میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں. اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا تھا کہ تم ظالم قوم کی طرف جاؤ، قوم فرعون کی طرف، کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹ رہا ہے، میری زبان نہیں چلتی ہے، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمزوری کا، اپنے خوف اور ڈر کا، اپنے اندیشوں کا اظہار کیا اللہ کے سامنے. کمزوری کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ گھٹتا ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے مجھے، میری زبان نہیں چل پاتی ہے، ڈر لگتا ہے مجھے. فرعون کے سامنے جاتے ہوئے آپ ہارون کو بھیج دیجیے. اور پھر اس وجہ سے بھی ڈر لگتا تھا کہ میرے اوپر ایک گناہ ہے، ایک جرم کا الزام ہے میرے اوپر، قتل کا الزام، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب وہ مجھے بدلے میں قتل کر ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز بھی نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری آیات لے کر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، تم دونوں جا کر اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں رب العالمین نے بھیجا ہے، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، میسنجر ہیں. کہ اور یہ بھی کہو جا کر ان سے کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے پالا پوسا، تم ہمارے یہاں پلے بڑے، ہم نے تمہاری تربیت کی، تمہاری نشو و نما کی، پرورش و پرداخت کی، تو ہمارے بیچ میں پلے بڑے ایک بچے ہو، تم نے اپنی عمر کا کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں، اور اس کے بعد تم نے وہ کیا جو تم نے کیا، یعنی وہ گناہ بھی، وہ قتل بھی تم نے کیا جو تم کر چکے ہو. تم بہت ہی ناشکرے ہو، احسان فراموش آدمی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو وہ کیا تو میں اس وقت گمراہ ہو گیا تھا، بھٹک گیا تھا، یا میں نے انجانے میں مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے چاہا نہیں تھا لیکن نادانستہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی. اور پھر میں تمہارے بیچ میں سے بھاگ گیا، میں نے فرار اختیار کر لی تھی جب مجھے ڈر لگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے حکمت عطا کی، اور اللہ نے مجھے رسولوں میں شامل کر لیا، رسول بنایا اللہ نے مجھے. اور یہ احسان جو تم نے مجھ پر کیا ہے، تو یہ احسان جو تم نے مجھ پر کیا ہے یہ اس وجہ سے کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. یعنی میں جو تمہارے یہاں پلا بڑھا، پرورش و پرداخت ہوئی میری تمہارے یہاں، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے. لیکن تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا. یعنی یہ احسان جو کیا تھا موسیٰ پر، اس کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی نا کہ بنی اسرائیل پر انہوں نے جو ظلم کیا ہے، اپنا غلام بنایا، ان پر ظلم و زیادتی کی، ان کے بچوں کو ذبح کیا، تو یہ تو بچ گئے. بچوں کو ذبح کر رہے تھے یہ تمام بچوں کو، یہ تو بچ گئے اتفاق سے، تو یہ ان کے محل میں پہنچ گئے، پرورش پائی. اور کہا جا رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کو پالنے والا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو موسیٰ نے اس کا جواب دیا. موسیٰ نے کہا کہ رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، پالنہار ہے، وہ وہ رب العالمین ہے. اگر تمہیں یقین رکھتے ہو، یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے چاروں طرف کے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا، اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا کہ تم نے سنا؟ موسیٰ نے کہا کہ رب العالمین وہ ہوتا ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے کے باپ دادا کا بھی رب ہے. تمہارا بھی رب، تمہارا بھی پروردگار تمہیں بھی پال رہا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے، رب ہے، اللہ ہے. فرعون نے کہا، اپنے سامنے لوگوں سے، حاضرین سے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ پاگل معلوم ہوتا ہے، دیوانہ معلوم ہوتا ہے. تو موسیٰ نے کہا
کہ رب العالمین وہ ہوتا ہے جو مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے اور اس کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود کہا یا مانا تو پھر میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تب بھی جبکہ میں تمہارے سامنے ایک کھلا معجزہ لے کر آؤں، ایک کھلی نشانی لے کر آؤں؟ فرعون نے کہا کہ لے کر آؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ لاٹھی ایک کھلا اژدہا بن گئی، ایک سری سانپ کی شکل اختیار کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کھینچا تو پھر وہ روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ تو بہت ہی جاننے والا جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے، بتاؤ تم سب کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ مہلت دو اسے اور اس کے بھائی کو بھی، اور تمام ملکوں میں آپ اکٹھا کرنے والے بھیج دیجئے کہ وہ ہر جگہ سے ماہر جادوگروں کو لے کر آئے۔ تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا ایک مقرر دن کے وقت، اور پھر لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم اکٹھا ہوگے، جمع ہوگے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر، شاید کہ ہم جادوگروں کو مان لیں، اتباع کر لیں، ان کے دین پر چلیں اگر وہ غالب آ جائیں۔ بس تمام کے تمام جادوگر آ گئے اور وہ آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی، کوئی معاوضہ ملے گا؟ اگر ہم غالب ہوئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے وزیر بن جاؤ گے۔ یہ بہت ہی بڑا مقام ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ بادشاہ کا مقرب بن جانا، بہت بڑے انعام کا لالچ دیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ پیش کرو تم جو تمہیں پیش کرنا ہے، پھینکو تمہیں جو تمہیں پھینکنا ہے، یعنی دکھاؤ اپنے اپنے جادو۔ ان سب نے اپنے لاٹھیاں، اپنی رسیاں سب پھینکی اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم یا فرعون کا اقبال، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو موسیٰ کی لاٹھی نے تمام جھوٹے جادوؤں کو نگل لیا۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے، تمہارا سردار ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ جلدی ہی تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولے پر لٹکا دوں گا۔ وہ کہنے لگے جادوگر کہ کوئی پرواہ نہیں ہمیں، اگر تم ہمیں مار دو گے تو ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ہمیں یہ امید ہے، ہمیں یہ توقع ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جانا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جانا، لوگ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اس پر فرعون نے تمام فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دی۔ جب اس نے دیکھا، اس کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے رات میں، تو اس نے بھی اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور کہلا بھیجا کہ یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اور ہم تو ایک ایسی جماعت ہے کہ ہم تو بڑے چوکنا رہتے ہیں۔ بس اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں نکالا وہاں سے، ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، ان کی بہترین قیام گاہوں سے ہم انہیں نکال لائے، یعنی قوم فرعون کو۔ اسی طرح سے ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم نے اس زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا، ان تمام چیزوں کا وارث۔ صبح ہوتے ہوتے قوم فرعون نے بھی بنی اسرائیل کا پیچھا کر لیا، تعاقب کیا ان کا، اور جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی آگے بنی اسرائیل، پیچھے قوم فرعون، اب یہ لوگ چیخنے لگے، چیخ اٹھے گی موسیٰ کے ساتھی کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں،
بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی کتنا بڑا، اگر آپ دیکھیں اس پر غور کریں کہ سامنے پیچھے سے دشمن فوج جو ہے تعاقب کر رہی ہے، پیچھے آ گئی ہے قوم فرعون، اور آگے سمندر ہے دونوں طرف سے، یعنی آگے اگر بڑھتے ہیں تو بھی موت ہے، پیچھے بھی دشمن کا حملہ ہے۔ ایسے موقع پر جس موقع پر انسان کی حواس قابو میں نہیں رہے اور انسان کے ذہن میں ہر طرح کے غلط گمان آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہوا، اب کیا کریں، اب تو ہم پھنس گئے، تو ایسے موقع پر نبیوں کا ایمان اور یقین اور توکل آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر بھی حواس باختہ نہیں ہوئے، حواس قابو میں ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ پر ایمان اور یقین کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یہ یقین، یہی ایمان، یہی توکل ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ کسی مشکل میں پھنس جائیں، چاروں طرف سے مشکلات ہی مشکلات ہوں، بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہو، تب بھی اللہ پر ایمان اور یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ بس ہم نے وہی کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے راستہ بناتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان بچ سکے گا۔ ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف کہ تم اپنی لاٹھی تم سمندر پر مارو، بس یکایک سمندر پھٹ گیا، یعنی جب انہوں نے لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا، اور سمندر کا ٹکڑا، ہر ایک ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ سمندر پہاڑوں کی طرح اس کے ٹکڑے کھڑے ہو گئے الگ الگ، اور پھر ہم نے اس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے سمندر میں راستہ بنایا، پانی ادھر ادھر ہو گیا، پہاڑوں کی طرح کھڑا، بیچ میں سڑک سی بن گئی، ایک راستہ بن گیا، اور یہ لوگ پار کر کے نکل گئے۔ اسی جگہ پھر ہم دوسرے گروہ کو لے کر آئے، اب یہ پیچھے کے لوگ آئے قوم فرعون، انہوں نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے سمندر میں، وہ بھی اترے اس سمندر میں، اور جب وہ سب کے سب اتر گئے سمندر میں تو پھر ہم نے پانی کو ملا دیا، دونوں پانی جو الگ الگ ہو گئے تھے، بیچ میں راستہ بنا تھا، وہ پانی مل گئے۔ اس طرح سے ہم نے قوم فرعون کو غرق کر دیا پانی میں، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے یہ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار یقیناً وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور تم انہیں پڑھ کر سناؤ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو یہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو برابر بتوں کی ہی محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں ان سے، ہم تو اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ذرا تم غور کرو، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی بندگی تم کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کرتے تھے پہلے، تم ان پر ذرا غور بھی تو کیا کرو، آنکھیں کھول کے بھی تو دیکھا کرو۔ یہ تو سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یعنی یہ جھوٹے معبود، یہ جھوٹے خدا، میں تو ان سے دشمنی کرتا ہوں سوائے رب العالمین کے، بس ایک ہی خدا ہے میرا، وہ ہے رب العالمین۔ اب رب العالمین کا تعارف کرایا کہ رب العالمین کون ہے، تو کہا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے بنایا، جو میرا خالق ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا کریٹر ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے مجھے بنایا، بلکہ اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے، راستہ بھی دکھایا ہے، رہنمائی بھی فرمائی ہے اس نے میری۔ رب العالمین وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اور رب العالمین وہ ہے کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ ہے جو مجھے موت دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہے کہ جس سے مجھے یہ امید ہے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، معاف کر دے گا میرے خطاؤں کو بدلے کے دن، روز جزا۔ یہ اللہ کا تعارف کرایا
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا کر دے اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیے حکمت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، شعور عطا کرے، وزڈم عطا کرے۔ حکمت یعنی باتوں کی گہرائی اور گہرائی میں اترنا، سمجھنا۔ اللہ سے حکمت مانگنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا نا کہ جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صالحین میں شامل کر دے، صالحین کے ساتھ ملا ہمیں، صالحین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ نصیب ہو اور آخرت میں بھی صالحین کی صحبت نصیب ہو، ان کا ساتھ۔ دنیا میں بھی اچھے لوگوں سے سابقہ پیش آئے، صالح لوگوں سے، گھر میں بھی باہر بھی ہر جگہ صالح لوگ ملیں۔ تو بہت ہی اچھی دعا ہے یہ کہ صالح لوگوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ پرسکون ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر صالح لوگوں کا ساتھ نصیب نہ ہو تو زندگی انسان کی اجیرن ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں، پڑوس کے لوگ ہوں، یا اپنے شہر کے لوگ ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ملک کے ہوں، صالح ہوں۔ اور مزید دعا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سچی ناموری عطا کر دے بعد کے آنے والوں میں یا دوسرے لوگوں میں۔ یعنی ایک تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو جھوٹی شہرت سے بچنا چاہیے، کہ انسان کو جھوٹی شہرت نصیب ہو، جھوٹی عزتیں ہوں، یعنی لوگ عزت تو کریں لیکن سامنے سے کریں، پیچھے برا بھلا کہیں، ایسی عزت سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یا کیا ہو جو کام ہم کر نہیں رہے ہیں اس چیز کے ناموری ہو، اس کی شہرت ہو، اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جو بھی ہماری عزت ہو سچی عزت ہو لوگوں کے دل میں، اور اگر کوئی ناموری کو شہرت تو سچی ہو۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے، نعمتوں والے جنت کا مجھے وارث بنا۔ جنت کی دعا کرنا، جنت کے نعمتیں طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ تو میرے والد کو بخش دینا، بے شک وہ گمراہ تھے، گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا جبکہ لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی ذلت سب سے بڑی ذلت ہے، آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی انسان کی بے عزتی ہو جاتی ہے، رسوائی ہو جاتی ہے، تو انسان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ کسی ایک کے سامنے بھی اگر ذلت ہو جائے، اور کہاں کہ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہو جانا، یہ سب سے بڑی ذلت ہے۔ اس دن کے اللہ تعالیٰ ذلت سے ہم سب کو بچائے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ کل آخرت میں یہ مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گا ہمیں، کل آخرت میں تو کیا ہے کہ قلب سلیم لے کر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، صحیح سلامت دل، اسلام والا دل، اطاعت والا دل، جھکنے والا دل، اللہ کے سامنے سلامتی والا دل، درست دل، یعنی وہ دل جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کے جذبات، خیالات، نیتیں بالکل پاک صاف ہوں، وہ دل لے کر ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جانا ہے۔ تو ہم سب اپنے دلوں پر توجہ دیں کہ ہمارے دل صحیح سالم ہوں، اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، پرہیزگاروں کے، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کہاں گئے تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ کیا آج یہ تمہاری کیوں مدد کریں گے؟ یہ جھوٹے معبود، یہ تو خود اپنی ہی مدد نہیں کر پائیں گے۔ کل آخرت میں لوگ کیا ہوں گے کہ سب کے سب یہ معبود، یہ بہکے ہوئے لوگ، ابلیس کے لشکر، سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، یعنی ایک اوپر ایک اللہ تعالیٰ سب کو رکھ کر جہنم رسید کرے گا۔ مشرک لوگ، جھوٹے معبود، ابلیس کے لشکر، سب کو ایک اوپر ایک رکھ کر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اور پھر جہنم میں جا کر پھر لوگ آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ کے قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے، کہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ۔ جو نہیں جھوٹے جو معبود ہوں گے ان سے کہا جائے گا جہنم میں، بتوں کو جیسے پتھروں کو ڈالا جائے گا، ان سے کہیں گے کہ ہم نے
تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھا، ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، ہم تمہیں رب العالمین کے برابری کا درجہ دے رہے تھے، اللہ کے برابر سمجھ رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، یعنی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بہکایا، بھٹکایا، وہ مجرم ہے وہ۔ بس اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ہمارا کوئی جگری دوست نہیں ہے، کاش کا ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا جائے تو اب مومن بن کر زندگی گزاریں گے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، نشان عبرت ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار یقیناً وہ غالب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے، بس اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور میری اطاعت کرو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں، حالانکہ تمہاری پیروی تو بہت ہی کمتر لوگ کر رہے ہیں، رذیل ترین لوگ، حقیر لوگ، یعنی آپ کی اتباع تو بہت ہی ایسے لوگ کر رہے ہیں، مسکین لوگ، دبے کچلے لوگ، حقیر اور کمتر لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے عمل کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، ان کا حساب تو میرے اللہ پر ہے، کاش کہ تم شعور سے کام لو، اور میں تو اہل ایمان کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں، دھتکارنے والا نہیں ہوں، میرا کام تو لوگوں کو باخبر کرنا ہے، ڈرانا ہے، آگاہ کرنا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیں گے، یعنی وہ لوگ، یا پھر ہم تمہیں کیا کریں گے، رجم کریں گے، پتھروں سے ماریں گے اگر تم اپنے اس کام سے باز نہیں آئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، مجھے نجات دے، میرے ساتھیوں کو، ایمان لانے والے ساتھیوں کو نجات دے۔ یعنی یہ سب کچھ ایک ہی بار میں یہ سب مکالمہ نہیں ہوتا جو قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ یہ پوری جو 950 سال تک کام کیا، اس میں وقتاً فوقتاً جو بھی ان کے بیچ میں بات چیت ہوتی ہے، اس کے کچھ پوائنٹ یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں، اور یہ آخر میں جب حجت تمام ہوتی ہے، 950 سال ہو گئے کام کرتے کرتے، ایمان نہیں لا رہے ہیں لوگ، انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں مارنے کی، تو پھر اس موقع پر انبیاء کرام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اب تم مجھے فتح عطا کر دے، مجھے میرے درمیان کے درمیان فیصلہ فرما دے، مجھے نجات دے، ایمان لانے والوں کو تو ہم نے نجات دی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں، ایک بھری ہوئی کشتی میں ہم نے انہیں سوار کیا، اور ہم نے باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی یقیناً نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا، یعنی بھائی سے مراد صرف سگا بھائی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے بھائی نے کہا، بلکہ بھائی سے مراد یہ ہے کہ رسولوں کا رشتہ اپنے قوم کے ساتھ اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی چارگی کا رشتہ ہوتا ہے، دینی بھائی ہوتے ہیں۔ تو ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، میں تمہاری طرف رسول ہوں، امانت دار، یعنی جو امانت مجھے لے کر بھیجی گئی ہے میں ویسے کی ویسے تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں، اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ تمہارا کیا حال ہے، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے کہ تم ہر ایک اونچے مقام پر ایک لا حاصل، ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو۔ یعنی قوم عاد کے اندر جو برائی تھی وہ کیا تھی، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا، لا حاصل، کوئی مقصد نہیں، کچھ حاصل نہیں اس سے، بغیر کسی وجہ کے یادگار عمارتیں بنا ڈالنا اونچے اونچے مقامات پر، ایسا کیوں کرتے ہو؟ بڑے بڑے قصر تعمیر کرنا، محلات تعمیر کرنا، کیا تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ یعنی تم اس طرح سے بناتے ہو یہ اونچی بلڈنگیں، گویا کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور
تم جب دوسروں پر ہاتھ ڈالتے ہو، حملہ کرتے ہو، پکڑتے ہو جب تم کسی کو، تو جبار بن کر پکڑتے ہو، بہت سختی کے ساتھ. یعنی تم اپنے آپ کو بہت اونچا اور بڑا سمجھتے ہو، دوسرے لوگوں کو حقیر اور کم تر، اور تم انہیں بہت سختی کے ساتھ پکڑتے ہو. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو. اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے. جو کچھ بھی تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے. اس نے تمہیں جانور دیے، اولاد دی، باغات دیے، چشمے دیے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. وہ لوگ کہنے لگے کہ برابر ہے ہمارے اوپر، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، سب یکساں ہیں، ہمارے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ باتیں تو بہت پہلے سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور ہمارے پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا. ان لوگوں نے جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اس واقعے میں بھی یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور بے شک تمہارا پروردگار یقیناً مغالب ہے، رحم کرنے والا ہے. قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہاری طرف رسول ہوں، امانت دار ہوں، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے. کیا تم ان چیزوں میں جو چیزیں یہاں پر ہیں، اس دنیا میں ہیں، کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ بس تم اطمینان کے ساتھ دنیا میں رہتے رہو؟ ان چیزوں کے درمیان باغات میں، چشموں میں، کھیتوں میں، نقلستان میں، جہاں پر خوشے بھرے ہوئے ہیں، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، اور فخریہ تم عمارتیں بناتے ہو، صرف فخر کرنے کے لیے اونچی اونچی بلڈنگیں، عمارتیں بنانا. بس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور تم ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں. کیونکہ مصرف لوگ، اسراف کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور زمین میں اصلاح کے کام نہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہنے لگے، ان کے قوم کے لوگ، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پر کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، تم ایک سحر زدہ آدمی ہو، کیونکہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، انسان کے سوا تم کیا ہو؟ بس تم ہمارے سامنے کوئی نشانی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک نشانی پیش کی، ایک معجزہ پیش کیا. کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی، اس کے پانی پینے کا دن رہے گا، اس کی باری رہے گی، ایک دن تم سب پانی پیو گے. سب کا ایک ایک دن مقرر ہے، ایک دن تم سب لوگ، اور ایک دن یہ اونٹنی اکیلی پانی پی گی. کیونکہ انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس لیے انہیں یہ معجزہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، ورنہ تمہارے اوپر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. لیکن ان لوگوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا، اور پھر آخر کار وہ اپنے کیے پر پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں پکڑ لیا. اس واقعے میں بھی یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. بے شک تمہارا پروردگار یقیناً مغالب ہے، رحم کرنے والا ہے. قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہے. کیا تم سارے جہان والوں میں، دنیا کی مخلوق میں، مردوں کے پاس آتے ہو اپنی ضرورت پوری کرنے، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں وہ کچھ پیدا کیا ہے، اور تم انہیں چھوڑ دیتے ہو، اپنے ازواج کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی ضرورت پوری کرنے، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے قوم ہو. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. تو کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑھ رہے ہیں، میں ان میں شامل ہوں. یعنی میں تمہارے اس عمل پر قائل ہوں، کڑھ رہا ہوں، شرمندہ ہوں تمہارے ان کرتوتوں پر. لوط علیہ السلام نے کہا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تم مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو نجات دے، اس عمل سے، اس کام سے، اس بد کرداری سے بچا لے مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی. بس ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پچھڑے ہوئے لوگوں میں سے تھی. پھر ہم نے باقی تمام لوگوں کو
تباہ کر کے رکھ دیا، اور ہم نے ان پر بہت بارش برسائی، اور بہت ہی بری بارش ان لوگوں پر جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس واقعے میں بھی یقیناً نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار یقیناً غالب رحم کرنے والا ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، میری اجرت تو اللہ رب العالمین پر ہے۔ دیکھیے، آپ ایک چیز پر غور کر رہے ہوں گے کہ یہ جو نبیوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، ان تمام نبیوں کے واقعات میں یکسانیت پائی جا رہی ہے۔ سب نے آ کر ایک ہی پیغام دیا ہے، سب نے آ کر ایک ہی دعوت دی ہے، سب نے آ کر ایک ہی الفاظ، یعنی الفاظ میں یکسانیت آپ کہہ سکتی ہیں کہ اقوال، افکار، عقائد، ان سب میں یکسانیت نظر آ رہی۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب کے سب اللہ کے پاس سے بھیجے ہوئے تھے سارے نبی، سب کی ایک ہی پکار ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی مشن ہے۔ یہ یکسانیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے گناہ کرنے والوں کی کیا ہو جاتے ہیں کہ مشابہت ہوتی ہے ان کے باتوں میں، ان کے خیالات میں، ایسے ہی ان تمام انبیاء کرام کے خیالات اور دعوت سب یکساں تھی، اور اس کے بعد پھر سب نے ایک ہی بات کہی ہے، اور پھر یہ اس کے بعد ہر قوم میں جو برائی پائی جاتی تھی اس برائی پر انگلی رکھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ناپ اور تول، پیمانے ٹھیک ٹھیک بھر کے دیا کرو، ٹنڈی نہ مارا کرو، نقصان نہ کیا کرو، خسارہ نہ کیا کرو، گھاٹا نہ کرو، صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ بس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بنایا، اور تمہارے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی، گزشتہ نسلوں کو بھی اس نے پیدا کیا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، ایسا لگتا ہے تمہارے پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی یکسانیت پائی جا رہی ہے نا کہ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے قوم کے لوگ نے ہمیشہ نبیوں کو یہ کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پر جادو کر دیا ہے کسی نے۔ اللہ کے رسول سے بھی یہی کہا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، اور ان سے شعیب علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے، اور بھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا اور کہا۔ یہ بھی ایسے یکسانیت ہے کہ کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ یہ بھی تمام قوم کے لوگوں نے کہا ہے کہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، ہمیں لگ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو۔ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو، سچے نبی ہو، تو تم ہمارے پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا کر دکھاؤ۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا پروردگار وہ زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ بس ان سب نے جھٹلا دیا، اور انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ آخر کار وہ چھتری والے دن کا عذاب، یعنی ان پر عذاب تان دیا گیا چھتری کی طرح ان پر، اور بے شک یہ بہت ہی بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک بہت اللہ کی طرف سے ایک نشانی، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار یقیناً غالب رحم کرنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام، اور اس قرآن کریم کو روح الامین لے کر اترے ہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کر اس قرآن کریم کو اترے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے دل پر لے کر اترے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے بیچ میں آگاہی کا کام کریں، باخبر کرنے کا کام کریں لوگوں کو۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے، یعنی اتارنے والا اللہ تعالیٰ، لانے والے روح الامین کہاں اترا؟ اللہ کے رسول کے دل پر۔ کیوں اترا؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ کیسے، کس طرح سے اتارا گیا؟ کس زبان میں؟ تو کھلی عربی زبان میں، صاف صاف عربی زبان میں سے اتارا گیا ہے، فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس قرآن کریم کو اتارا گیا ہے، اور یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کا پچھلی کتابوں میں بھی ذکر ہے، پچھلے آسمانی کتابیں اس کی تصدیق کرتی ہیں، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہی پیغام اس کتاب کا جو پچھلے آسمانی کتابوں کا تھا۔ کیا یہ اہل مکہ کے لیے یہ قرآن کریم کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، قرآن کریم ایک نشانی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آیت ہے۔
اور پھر یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، عالم لوگ تھے، جاننے والے تھے، کتابوں کو پڑھنے والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اترا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک نشانی، ایک معجزہ ہے۔ لیکن ان کے ہر دھرمی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، اور اگر ایک اجمی انسان، یعنی اجمی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں، جو عرب کے لوگ نہیں ہیں، تو کہا کہ ایک اجمی انسان جو عربی بھی نہیں جانتا ہے، اگر وہ اس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتا عربی زبان میں، فصیح کلام ان کو پڑھ کر سنا دیتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کتنا ہی کھلا معجزہ دیکھنے، ایک اجمی انسان ان کے سامنے آ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دل میں گزارا ہے۔ یعنی جس طرح سے پڑھا نا کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت میں یکسانیت ہے، اسی طرح سے انکار کرنے والے لوگ، مجرم لوگ، گناہگار لوگ، ان کے دل پر قرآن کریم کیا ہے کہ اترتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے، ہو کر گزر جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، دلوں کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ عذاب نہیں دیکھ لیں گے، اور عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اور یہ بے خبر ہی رہیں گے، بے خبری میں پڑے رہیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ لوگ کہیں گے عذاب کو دیکھنے کے بعد کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ عذاب جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یہ ہے ہمارا وہ عذاب جس کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم لوگوں کو دنیا کا ساز و سامان برسوں تک کے لیے بھی دے دے، برسوں تک بھی اگر لوگ دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں، زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور پھر ان پر اس کے بعد پھر وہ چیز آئے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی موت، عذاب، قیامت ایک زمانے کے بعد آئے، تب بھی ان کی لمبی زندگی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ ان کے دنیا کے ساز و سامان، فائدے، کتنی ہی لمبی زندگی ان کو دے دی جائے، تب بھی یہ لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نے پچھلے گزرے ہوئے بستیوں کو ہلاک کر دیا جب کہ ان کے بیچ میں ڈرانے والے آ گئے۔ یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت ہے، اور ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا ہے، اور اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ باتیں بناتے تھے کہ اللہ رسول کو کسی شیطان نے یہ کلام سکھا دیا ہے، کسی جن نے یہ کلام سکھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیاطین لے کر اس قرآن کو نہیں اترتے ہیں، اور شیاطین کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، ان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم لے کر اتریں، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، استطاعت نہیں کہ وہ قرآن لے کر اتریں، بلکہ انہیں تو قرآن کریم کی سماعت تک سے معزول کر دیا گیا ہے، دور کر دیا گیا ہے، وہ تو قرآن کریم سن تک بھی نہیں پاتے ہیں شیاطین۔ تو کہا جا رہا ہے کہ شیاطین تک کو تو قرآن کریم کی سماعت تک سے دور رکھا گیا ہے۔ پس اے نبی، آپ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بنائیے، ورنہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، سزا پانے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ یعنی نبی بھی اگر شرک کریں گے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ یعنی یہاں پر یہ ہے کہ دعوت کا کام ایسا نہ ہو کہ ہم باہر کے لوگوں کے بیچ میں تو کام کرتے رہیں، دنیا کے لوگوں کو ہم دعوت دیں، قرآن پہنچائیں، ڈرائیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریب اپنے اقربا کو، قریب ترین رشتہ داروں کو، ان کو بھی باخبر کرو، ڈراؤ، آگاہ کرو، ان تک بھی دعوت پہنچاؤ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل اس طرح سے کیا تھا کہ آپ نے اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، گھر پر اکٹھا کیا تھا، ان کی دعوت کی تھی، اور پھر ان کے بیچ میں دعوت کا کام کیا تھا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بھی یہ بھی پیغام ہے کہ دعوت کا کام اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے دعوت کا آغاز کیا تھا نا، اپنے گھر سے کیا تھا، اپنے والد سے کیا تھا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، مومنین، ایمان لانے والے، تو کہا جا رہا ہے
کہ ان کے ساتھ آپ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں۔ دیکھیے بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ اہل ایمان جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ ان سے عاجزی سے ملیے، تواضع، عاجزی، انکساری اہل ایمان کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ جب ملاقات کریں، ملیں، تو ہمارے اندر تکبر ہو، غرور ہو، گھمنڈ ہو۔ اس طرح سے نہیں ملنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اور سوچیے ذرا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول، واحد کا صیغہ ہے نا کہ حالانکہ آپ کا مقام دیکھیے، آپ ایک رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، آپ لیڈ کر رہے ہیں اپنے قوم کو، ایک بڑے مقام پر فائز ہے۔ اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تواضع کے ساتھ پیش آئیے، جھک کر پیش آئیے اپنے ان لوگوں سے جو آپ کے فالوورس ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم کسی بڑے مقام پر فائز ہیں، تو بڑی ذمہ داری ہمیں ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہمارے انڈر میں ہے، ہماری ماتحتی میں، ہماری سرپرستی میں ہے، ان سے ہم جھک کر پیش آئیں، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ یہ ایمان والے ہیں نا، یہ ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کے نافرمانی کریں، تو پھر آپ کہہ دیجئے گا کہ میں تو بری الذمہ ہوں تمہارے عمل سے، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے جو غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر ہے آپ کے اوپر جب آپ قیام کرتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے اس وقت بھی جب آپ سجدوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کے نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر، ہر چیز پر آپ اللہ کی نگاہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ یعنی تم جو یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے شکر پر کچھ شیاطین اترتے ہیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ شیاطین تو ان لوگوں پر اترتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، ان پر شیاطین اترتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والوں پر، گناہ گاروں پر۔ اور کن لوگوں پر؟ وہ لوگ جو سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو سچ معلوم ہوتا نہیں ہے، صحیح بات معلوم نہیں ہوتی ہے، ادھر کے ادھر کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، کانوں میں پھونکتے ہیں۔ اور شیاطین تو ان پر اترتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ شاعر، شاعری کرنے والے، شعراء، ان کے پیچھے، ان کی اتباع کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو شعراء کو، شاعروں کو، کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اور یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں نا۔ شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، مبالغہ آرائی ہوتی ہے، وہ باتیں کرتے ہیں جو کر نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں۔ سوائے ان شعراء کے، سوائے وہ شاعری کرنے والے، وہ شاعر جو ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اور جب ان پر ظلم کیا جائے تو پھر وہ بدلہ لیں، تو جلدی ہی ظالم جان لیں گے کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوں گے۔ دیکھیے ویسے تو اکثر جو شاعر ہوتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، یا ان کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور جو اگر ان پر کوئی ظلم کیا جائے تو انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک تو وہ شعراء تھے جو جاہلیت والے شعراء تھے، اور ایک وہ تھے جو اسلام کے حق میں شاعری کرتے تھے، حسان بن ثابت کے جیسے۔ اللہ کے رسول کی شاعری سے بہت خوش ہوئے تھے، اور انہیں اپنی چادر اڑھائی تھی، پہنائی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی کیا ہے کہ بہت سارے شعراء ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن کچھ شعراء ایسے ہیں جو واقعی ایمان کی بات کرتے ہیں، عمل صالح اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ابھارتے ہیں لوگوں کو جہاد پر، اللہ کے راستے میں لڑنے پر، کام کرنے پر۔ تو کل آخرت میں معلوم ہو جائے گا ظالموں کو کہ انجام جو ہے کیا انجام ہوگا، کس کا کیا انجام ہوگا۔ یہ تھی سورہ شعراء۔ اس کے بعد سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور یہ کھلی کتاب ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو نماز
ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم نے ان کے لیے دنیا میں اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں، بس وہ اسی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کل آخرت میں برا عذاب ہے اور یہ آخرت میں نقصان والے ہیں۔ بے شک یہ قرآن آپ کی طرف جو ڈالا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم علم و حکمت پر مبنی کلام ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حکیم اور علیم کی طرف سے آیا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو حکیم ہے، علیم ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کے اندر علم و حکمت کے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، ایک روشنی نظر آ رہی ہے، میں عنقریب تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی انگارہ چن کے لے کر آتا ہوں، تاکہ تم لوگ کچھ اپنے آپ کو تاپ سکو، گرم کر سکو۔ کوئی چنگاری لے کر آؤں وہاں سے، کوئی مشعل یا شعلہ لے کر آؤں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پر اس آگ کے پاس، تو وہاں پر انہیں ندا آئی کہ بہت ہی مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی مبارک ہے جو اس روشنی میں ہے اور اس کے چاروں طرف جو روشنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پاک ہے، رب العالمین ہے۔ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں، اور تم اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، پیچھے مڑ کر انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو ہم نے کہا، یعنی انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، انہیں بھی ظاہری طور پر جن چیزوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے عام انسانوں کی طرح، یعنی انسانی فطرت جو ہوتی ہے، جو تقاضے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ڈرنے لگے اس لاٹھی کو، جب سانپ بنتا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میری نزدیک رسول ڈرا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اگر کسی نے کوئی ظلم کیا، کوئی گناہ کیا، اور پھر اگر وہ اپنے گناہ کے بعد اسے نیکی سے بدل ڈالے، اس برائی کے بعد اگر کوئی بھلائی کر لے، نیکی کر لے، تو پھر میں اسے بخش دیتا ہوں، رحم کرتا ہوں اس پر۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنی جیب میں، اپنے گریبان میں ڈالو، تو تم دیکھو گے کہ یہ ہاتھ نکلے گا چمکتا ہوا، روشن، سفید، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، اسے لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ فاسق قوم ہے، نافرمان قوم ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور ان سب نے انکار کر دیا اس کا، اور سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل اس کے قائل ہو چکے تھے۔ یعنی ان تمام لوگوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں کا، حالانکہ دل میں یقین تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، دل یقین کر رہا تھا، لیکن سامنے سے انکار کیا، زبان سے کیوں؟ بس صرف اور صرف اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اور صرف ظلم اور زیادتی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ بس تم دیکھو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے فساد برپا کیا، فساد مچایا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، بہت سے اپنے مومن بندوں پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی، انہیں علم و حکمت دی، سمجھ دی، شعور دیا، انہیں دولت دی، حکومت دی، بہت کچھ دیا تھا، انہیں طاقت دی، تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے بہت سے بندوں پر۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیز دی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیز دی گئی ہے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً کھلا ہوا فضل ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کے لشکر
اور انسانوں کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے، اور پرندوں کے لشکر، وہ ہر ایک لشکروں کو، انسانوں کے لشکر اور جنوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، سب کو وہ ایک پورے ضابطے میں رکھتے تھے، قانون میں رکھتے تھے، سب کے انہوں نے ایک ضابطہ بنا رکھا تھا، سب بہت ہی نظم و ضبط کے پابند تھے، تمام ان کے لشکر فوجیں سب میں ایک بہت ہی نظم اور ضبط چلتا تھا۔ یہ بہت اچھی صفت ہے سلیمان علیہ السلام کی کہ وہ سب کو ضابطے میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب ایک چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، یعنی جب یہ لشکر پہنچے تھے، یہ سارے کے سارے لشکر ایک ایسی وادی کے پاس سے گزرے جہاں چیٹیاں تھیں، تو ایک چیٹی نے کہنے لگی تمام چیٹیوں سے کہ اے چیٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر چیٹی کی سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر، اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، جو نعمتیں، جو احسان تو نے مجھ پر کیے ہیں، اور میں ان احسانات پر بھی تیرا شکریہ ادا کروں جو احسانات تو نے میرے والدین پر کیے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو مجھے اپنے رحمت میں داخل کر لے، اپنے نیک بندوں میں۔ اس میں دیکھیے کئی چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ چیٹیوں کا جو یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، اس میں ہمارے سیکھنے کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس چیٹی نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بچا لیتی کہ لشکر مجھے کچل دے گا، اس نے اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے سب سے پہلے تمام چیٹیوں کی فکر کی کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیے یہ صفت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی خطرہ دیکھیں، کوئی مصیبت دیکھیں، کوئی دیکھیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، تو صرف اپنے ہی فکر نہ کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنا، اور دوسروں سے کہنا کہ تم بھی اپنے لیے کوئی انتظام کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، یہ مصیبت پہنچنے والی ہے۔ تو سب کی فکر کرنا، یہ ہمیں چیٹیوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کہ دیکھیے توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، اور اللہ ہی سے نیک عمل کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کروں، تو مجھے توفیق دے۔ اور نیک عمل کیا ہے یہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیک عمل وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ نیک عمل وہ نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھیں کہ یہ بڑا نیک عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، نہیں۔ نیک عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کا کام ہے، اللہ کی خوشنودی کا کام ہے، وہ عمل اس والے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے، اس والے بندوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا، اٹینڈنس ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے نظم و ضبط کے پابند تھے، اپنے تمام لشکروں کا، فوجوں کا جائزہ لیتے تھے، اٹینڈنس لیتے تھے۔ تو جب جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آج ہدہد نہیں آیا، ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے بہت ہی سخت سزا دوں گا، یعنی بہت زیادہ نظم و ضبط کے پابند کہ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ پھر میرے سامنے اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنا ہوگی کہ وہ کیوں نہیں آیا، حاضر کیوں نہیں ہوا، وہ موجود کیوں نہیں ہے، اسے کوئی معقول عذر پیش کرنا ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد، تھوڑی ہی دیر کے بعد، ہدہد نے آ کر کہا کہ میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں قوم سبا کے متعلق بہت ہی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کی ملکہ ہے، وہاں پر حکمرانی کرتی ہے، اور جسے وہاں پر ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، اور اس کی بہت ہی بڑی حکومت ہے، بہت عظیم الشان وہ تخت کی مالک ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، اور اس نے انہیں راستے سے ہٹا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، بس وہ لوگ راستہ نہیں پا رہے کہ یہ اس خدا کو سجدہ کریں جس نے نکالا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور جو جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی آپ سوچیے ذرا کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کس قدر
ایسے ایسے صلاحیتوں کے مالک لوگ، خواہ وہ پرندے ہوں، جانور ہوں یا انسان ہو، جن ہوں، بہت ہی اہم لوگ جو واقعی لشکر میں رہنے کے قابل نا، پورا جو ایک کردار سامنے آ رہا ہے اس کا، یعنی ایک طرح سے میڈیا والا کام کیا ہدہد نے کہ خبر لے کر آنا قوم سبا کی، اور پوری اس نے آ کر خبر پیش کی، ان کے سامنے پوری نیوز تھی سلیمان علیہ السلام کو، کیسے ایسے وہاں کے حالات ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیا کلچر ہے وہاں کا، کس چیز کی پوجا ہوتی ہے، اور کیا ان کا لیونگ اسٹائل۔ تو اس طرح سے اس نے یہ میڈیا کی ذمہ داری انجام دی، ہدہد نے آ کر پوری خبر دی، یقینی خبر دی، یقینی اطلاع دی آ کر قوم سبا کے بارے میں، ملکہ سبا کے بارے میں، اور بڑی اچھی باتیں بھی کی کہ وہاں پر جو پوجا ہوتی ہے سورج کی، وہ لوگ اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بتایا کہ کس طرح سے وہ لوگ، ان کے اعمال شیطان نے خوبصورت بنا دیے ہیں، اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں وہ لوگ، اور یہ بھی بتایا کہ حالانکہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز نکالی ہے، اسے علم ہے ہر چیز کا کھلا چھپا، اللہ تعالیٰ معبود ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں سنی ہدہد کی، تو وہ کہنے لگے کہ ابھی ہم غور کریں گے، دیکھیں گے کہ آیا تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ دیکھیے ذرا آپ، کیا ہی بہترین کردار ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام ایک لیڈر ہیں۔ اب دیکھیے آسانی کے ساتھ ہر ایک کی بات پر تو فوراً یقین نہیں کیا جا سکتا نا، کہ ادھر آ کر کسی نے کوئی خبر پیش کی فوراً ہم نے کہا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ایک لیڈر کا کام یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی خبر آئے تو خوب اچھی طرح سے اس کی وہ تحقیق کرے، اس پر ریسرچ کرے، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرے کہ آیا یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو کہا کہ ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ میرا خط لے کر جاؤ، میرا یہ لیٹر لے کر جاؤ اس ملکہ سبا کی طرف، اور یہ خط لے جا کر ان لوگوں کی طرف ڈال دو، اور وہاں سے الگ ہٹ کر کھڑے ہو جانا، اور پھر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہے۔ تو جب لے کر گیا وہ خط ہدہد وہاں لے جا کر ڈالا اور دیکھنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ ملکہ سبا نے کہا کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بہت ہی اہم خط پھینکا گیا ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اس خط کا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تو خط سنا کر ملکہ نے کہا کہ اے سرداران قوم، اب تم مجھے مشورہ دو اس معاملے میں کہ میں کیا کروں، میں کسی بھی معاملے کا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کروں گی۔ تو ان کے دربار کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ بے شک بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو پھر اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو، عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایسا کرتی ہوں کہ میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، کیا جواب آتا ہے وہاں سے۔ تو جب یہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے تحائف لے کر، ہدیہ لے کر پہنچے، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میرے پاس بہتر ہے اس سے جو تم مجھے دے رہے ہو، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک۔ یعنی میں یہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ رشوت کہہ لیجیے، یا یہ کہ خوش کرنے کے لیے جو انہیں کے پاس مال بھیجا گیا، ہدیہ بھیجا گیا، تاکہ وہ اپنے بات سے کیا ہو جائیں، پھر جائیں، اس بات کو ٹال دیں جو دعوت انہوں نے دی ہے، اس سے ہٹ جائیں اور تحفہ لے کر خوش ہو جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے تھے کہ یہ تحفہ اس وجہ سے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تحفہ تمہیں کو مبارک ہو، اور کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دیا ہے جو تم مجھے دے رہے ہو، اور کیا تم میری اس مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس تم اسے لے کر واپس جاؤ، اور ہم اب ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور ہم وہاں کے لوگوں کو ذلیل کر کے نکال دیں گے، اور وہ لوگ پست ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دربار کے لوگوں، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ تو جنوں میں سے ایک جن جو بہت زیادہ طاقتور تھا، قوی ہیکل تھا، بہت جسمانی طور پر بہت ہی مضبوط جن تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا، وہ عرش اس کا ملکہ کا، قبل اس کی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پائیں گے، اور میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس بہت طاقتور ہے، بہت طاقت ہے، اور میں بہت ہی امانت دار۔ اور پھر دوسرا جن کہنے لگا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اسے تمہارے پاس لے کر آؤں گا قبل اس کے کہ آپ پلک بھی نہیں جھپک پائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جسمانی طاقت کے مقابلے میں علمی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت کے مقابلے میں یہاں پر علمی طاقت غالب آ گئی ہے، کیونکہ جسمانی طاقت والا تو نے تو یہ کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لے کر آؤں گا وہ تخت، اور جس کے پاس علمی طاقت زیادہ تھی اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں تمہارے پاس وہ تخت لے آؤں گا۔ اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا، سلیمان نے تو دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا، وہ تخت وہ جن لے بھی آیا پلک جھپکنے میں، اور اس کے پاس جو یہ طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ کہنے لگا وہ شخص کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے، یہ اسی کا فضل ہے، جو میرے پاس جو طاقت ہے، صلاحیت ہے، قوت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، یہ علم دیا ہے، یہ طاقت و قوت دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ کیا میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم میں سے جس کے پاس جو فضیلت ہے، جو بھی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا یہ انسان شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری۔ اور جو اللہ شکر، دیکھیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے، لیکن وہ تب بھی وہ طاقت وہ کام نہیں کر پاتے ہیں جو ایک انسان جسمانی طور پر اگرچہ کمزور ہو لیکن اس کے پاس علمی طاقت ہو، تو وہ اس کام کو آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں علم کی فضیلت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کا، وہ اگر شکریہ کرے گا تو اس کو شکر ادا کرے گا تو اس کو اپنے آپ ہی کو فائدہ ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو پھر میرا رب جو ہے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ انجان طریق سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے، یعنی جب وہ ملکہ آئے گی تو دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنے اس عرش کو، اپنے اس تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی ہے۔ تو جب وہ ملکہ حاضر ہوئی وہاں پر اور اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے، تو وہ ملکہ کہنے لگی کہ یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں پہلے ہی علم ہو گیا تھا، ہم جان گئے تھے، اس سے پہلے ہی ہم نے سر جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو گئے تھے۔ اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے جو چیز روک رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھے، بس بتوں کی پوجا انہیں روک رہی تھی۔ پھر اس ملکہ سے کہا گیا کہ تم محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب ملکہ نے دیکھا تو اس نے دیکھا جب اس محل کو، تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، یعنی جب وہ اس فرش پر آئی، اسے وہ فرش ایسا لگا جیسے یہ پانی کا حوض ہے، اور اس میں اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، شیشے کے چکنے فرش کو وہ پانی سمجھی، اور اس نے اپنے پائچے اوپر اٹھا دیے کہ کہیں پائچے گیلے نہ ہو جائے۔ تو بتایا گیا کہ یہ اتنا، یعنی اس قدر عظیم بادشاہی کی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس قدر دولت تھی، اس قدر بڑا ان کی حکومت اور محلات، شیشے کے بنے ہوئے چکنے فرش کہ دیکھنے والا اسے پانی سمجھے۔ یعنی لوگوں کو لگتا ہے نا کہ آج کے دور کی شاید یہ تمام چیزیں ہیں، آج دنیا نے ترقی کر لی ہے،
اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا کی تھی کہ اس جیسی بادشاہی کبھی کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اس پر وہ ملکہ کہنے لگی، ملکہ سبا، کہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی بڑا ظلم کیا، اب میں اسلام لے کر آتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو ان میں یکا یک دو فریق آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ اگر تم اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے، کیا تم لوگ اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرو گے؟ شاید کہ تم پر رحم کیا، یعنی اللہ سے معافی چاہو اپنے گناہوں کی، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے، یعنی تم ہمارے لیے اچھے شگون نہیں ہو، بدشگون ہو تم ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا شگون نیک ہو یا بد ہو، اس کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کا سر تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ وابستہ ہے شگون یا بدشگونی، یہ تو کیا ہے اللہ کے پاس سے ہوتا ہے اچھا اور برا، بلکہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد مچاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپس میں کہ اللہ کے قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کی ولی سے ہم کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کے ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی، جو لوگ وہاں پر فساد مچاتے تھے وہ 9 کیا تھے، ان کے گروپ تھے، جماعتیں تھیں، ان کے پورے ٹولیاں تھیں جو بہت فساد مچاتی تھیں، اصلاح کے کام نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ اور یہ عہد کرو کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، رات کا فتنہ کریں گے ان پر، اور پھر ہم ان کے ولی سے کہہ دیں گے، ان کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم تو موجود نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک چال چلی، اور پھر ہم نے بھی ایک چال چلی، اور انہیں ہماری چال کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بس تم دیکھو کہ ان کے چالوں کا انجام کیا ہوا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کی پوری قوم کو۔ تو یہ ان کے گھر اب اوندھے پڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کریں۔ اور ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دی اور متقی لوگوں کو نجات دی۔ اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ کیا تم فحش کام کرتے ہو، گندے کام کرتے ہو، آنکھوں دیکھے جانتے بوجھتے، کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بہت ہی جاہل قوم ہو۔ تو ان کے قوم کا جواب یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ نکال دو لوط کو، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، آل لوط کو نکال دو اپنی بستی سے، کیونکہ یہ بہت ہی پاک باز لوگ بنتے ہیں، بڑے پارسا بنتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، انہیں کو نکال دو۔ یعنی اپنی برائی ختم کرنے کے بجائے کہا کہ ان کو نکال دو یہاں سے۔ بس ہم نے لوط کو نجات دی، ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اس کے لیے پیچھے رہ جانا مقدر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، اور کیا ہی بری بارش ہے ان لوگوں پر جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف و توصیف، اور اللہ کے نبیوں پر سلام، اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو یہ شرک کرتے ہیں؟ یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا پھر یہ معبود جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چھوڑا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت